جی بہت شکریہ جی پاسٹر صاحب. مسیح یسوع میں سب بہن بھائیوں کو اسلام. آئے ہم خدا کے کلام کی طرف آئیں گے اور مقدس کلام میں سے میرے ساتھ جن کے پاس مقدس کلام ہے دیکھیے ملاکی نبی کی کتاب. یہ پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ہے ملاکی نبی کی کتاب اور اس کا آخری باب اور آخری 2 آیتیں یعنی چوتھا باب اور 5ویں اور 6 2 آیتیں ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے. اس سے حوالہ سن لیجئے ملاکی نبی کی کتاب کے چوتھے باب کی 5ویں اور 6 آیت. اور خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا. مبادہ میں آؤں اور زمین کو ملاؤن کروں. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. عزیزو، خدا کے کلام میں سے ابھی آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھا گیا ہے، اور کیونکہ ہم نے کل فادرز ڈے منایا ہے تو فادرز ڈے جو ہے یہ ایک بڑا ہی خاص دن ہے جس میں ہم اپنے والدوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور انہیں مختلف تحائف پیش کرتے ہیں اور ہر طرح سے اپنی عقیدت جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. اور یہ بڑا ہی خوبصورت دن ہے کہ جس میں ہم ان کی ساری زندگی کی محنت کے لیے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ ایک والد جو ہے وہ ایک ایسا خاص کردار ہے ہماری زندگی میں، ایسا خاص رشتہ ہے ہماری زندگی میں کہ جس کے بغیر ہماری زندگی کا تصور ہی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور اگر والد نہ ہو تو ہم یہ جانتے ہیں، ہم معاشرے میں بہت ساری مثالیں دیکھتے ہیں کہ گھرانوں کا بہت ہی برا حال ہوتا ہے، بہت ہی خستہ حالی میں لوگ زندگی گزارتے ہیں جب لوگ یتیم ہو جاتے ہیں، باپ سے محروم ہو جاتے ہیں، اور بیوی جو ہے وہ بہت ہی مشکلات سے زندگی گزارتی ہے، اور بچے بھی بہت ساری جو ہے وہ مشکلات میں سے گزرتے ہیں. تو والد جو ہے یہ ایک بہت بڑا کردار ہے، اور والد جو ہے یہ خدا کی تصویر ہمیں عزیزو جو ہے وہ اس میں سے نظر آتی ہے، کیونکہ ایک والد کے اندر خدا نے اپنی تمام خوبیاں رکھ دی ہیں، اپنی تمام خاصیتیں رکھ دی ہیں، اور اپنی قابلیتیں ایک والد کے اندر خدا نے رکھ دی ہے، ایک باپ کے اندر خدا نے عزیزو رکھ دی ہیں. اور کیسے ہم انہیں جانتے ہیں؟ باپ جو ہے 3-4 خوبیاں بیان کروں گا کہ باپ کے اندر وہ ساری خوبیاں ہیں جو کہ ہمارے خدا کے اندر ہے. اور خدا نے جب انسان کو بنایا، آدم اور حوا کو بنایا، اور لکھا ہے کہ خدا نے آدم اور حوا کو آدم کو اپنی صورت پر بنایا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر ان کو بنایا. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر خدا نے اپنی صورت، اپنی شبیہ کا مطلب ہے اپنی خوبیاں خدا نے انسان کے اندر رکھی. اور 3-4 کا خوبیاں تو بہت زیادہ ہیں جنہیں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے کہ خدا نے اپنی خصوصیات انسان کے اندر رکھی ہیں. لیکن ہم والد کی بات کر رہے ہیں، صرف 3-4 وقت کی مناسبت سے خوبیاں بیان کروں گا کہ جو خدا نے ایک والد کے اندر رکھی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک باپ جو ہے وہ پرووائڈر ہوتا ہے، وہ مہیا کرنے والا ہوتا ہے. ایک باپ کو فکر ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے ہر ایک چیز پرووائڈ کروں، ہر ایک چیز ضرورت کی پوری کروں، اور کھانے پینے کا بندوبست، پہننے کا بندوبست، تعلیم و تربیت کا بندوبست، اور بہت ساری چیزوں کی جو پرووائڈ کرنا ہے اس کی فکر ایک والد کو رہتی ہے. اور بچہ جو بھی اپنے والد سے مانگے باپ کو جو ہے وہ فکر رہتی ہے. تو باپ جو ہے وہ ہر ایک چیز عزیزو اپنے بچوں کو دیتا ہے اور مہیا کرتا ہے، اور بچے جو بھی مانگتے ہیں اسے ایک ٹینشن، ایک فکر سی
لگی رہتی ہے کہ میں انہیں وہ چیز لا کر دوں، اور جب تک وہ لا کر نہ دے وہ جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ عزیزو، اصل میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں بھی ایک والد ہوں، مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ بچے جو کچھ بھی اپنے باپ سے مانگتے ہیں، باپ جو ہے وہ حتی الوسع کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے مہیا کرے۔ اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ تم جو ہو وہ اپنے بچوں کو برے ہو کر اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نامکمل ہیں، ہم میں کمیاں ہیں، ہم میں گناہ ہیں، ہم میں بہت ساری کمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ہر وقت اپنے بچوں کے لیے پرووائڈ کرتے رہتے ہیں، مہیا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ پہلی خوبی ہے جو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح بھی یہ کہتے ہیں کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں کیوں اچھی چیزیں نہ دے گا۔ اور اگر تم اپنے بچوں کو، اگر آپ کا بچہ آپ سے روٹی مانگے تو تم پتھر نہیں دیتے، اگر انڈا مانگے تم بچھو نہیں دیتے، اور اسی طرح سے تمہارا آسمانی باپ بھی تمہیں اچھی چیزیں دے گا، تمہیں روح القدس دے گا۔ اور یہ خوبی خداوند یسوع مسیح نے ظاہر کی کہ اصل میں خدا باپ کی یہ خوبی ہے، وہ مہیا کرنے والا، اس کا تو نام ہی یہوہ یری ہے، وہ مہیا کرنے والا ہے، اور ہر ایک چیز وہ ہمیں دیتا ہے۔ جو کچھ بھی ہم خداوند سے مانگتے ہیں وہ ہمیں دیتا ہے، اور ہمارے جسمانی باپ میں ہمارے آسمانی باپ یہوہ خدا کی جھلک اور تصویر نظر آتی ہے۔ تو پہلی خوبی جو ہمارے جسمانی باپ کے اندر ہے وہ پرووائڈر ہے، وہ مہیا کرنے والا ہے، اسی طرح سے ہمارا آسمانی باپ بھی۔ میں دونوں کو پیرالل لے کر چلوں گا، آسمانی باپ کو اور جسمانی باپ کو، دونوں کو۔ اور اصل میں جو خوبیاں ہمیں اپنے زمینی باپ کے اندر نظر آتی ہیں وہ آسمانی باپ کی ہی ہیں۔ دوسری بات کہ دوسری خوبی کہ ہمارا جو جسمانی باپ ہے، زمینی باپ ہے، جو اس دنیا میں لانے کا ہمارا وسیلہ ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ ہمارا محافظ ہوتا ہے۔ سب سے بڑا محافظ ہمارا اس دنیا میں جو ہے وہ زمینی باپ ہی ہوتا ہے۔ ہمارا باپ ہی ہمارا محافظ ہوتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، کوئی خطرہ، کوئی پریشانی جو ہے وہ آنے نہیں دیتا، اور ہر طرح سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اگر کوئی ہم پر انگلی بھی اٹھائے بچپن میں، اگر کوئی کہے کہ آپ کے بچے نے یہ شرارت کی ہے، یہ کام کیا ہے، یہ اس کے اندر غلطی ہے، تو باپ ہمیشہ جو ہے وہ انہیں پروٹیکٹ کرتا ہوا اپنے بچوں کو نظر آئے گا، دفاع کرتا ہوا اپنے بچوں کو نظر آئے گا۔ میں ایک انٹرنیٹ پہ ایک دن فیس بک پہ تصویر ایک دیکھ رہا تھا کہ آندھیاں چل رہی ہیں، طوفان چل رہے ہیں، اور ہر طرف جو ہے وہ موسم برا ہے، اور کثرت سے جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے، اور بارش بہت ہی زیادہ تیز ہو رہی ہے۔ اور ہوا یہ کہ وہاں پر اس تصویر میں دکھایا گیا کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس بارش میں، کوئی بھی شیلٹر نہیں ہے، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے، بارش سے بچنے کی جگہ نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کو اپنی باہوں میں لے کر ان کے اوپر جھک جاتا ہے، اور موسم کی ساری سختی، موسم کی ساری شدت وہ اپنے اوپر برداشت کرتا ہے۔ آپ نے شاید محسوس کیا ہو، جب بارش بہت زیادہ تیز ہو تو وہ ایسے جسم پر لگتی ہے جیسے کوئی سوئی جو ہے وہ چبھ جائے، تو ایسے جو ہے وہ سوئیوں کی طرح بارش جو ہے بدن پر لگتی ہے۔ تو یہ ایک باپ ہی ہے جو اپنے بچوں کی حفاظت اس طرح کے ہر طرح کے حالات میں عزیزوں کر سکتا ہے، اور ہر ایک چیز جو ہے وہ باپ آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے بچوں کی وہ حفاظت کر سکتا ہے۔ تو یہ خوبی ہمارے آسمانی باپ کی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی اس کے بارے میں یہی کہا کہ میں نے کتنی بار چاہا، یروشلم سے مخاطب ہوتے ہوئے خداوند نے کہا میں نے کتنی بار چاہا کہ تجھے اپنے پروں کے نیچے لے لوں، جیسے مرغی اپنے پروں کو کے نیچے اپنے بچوں کو لے لیتی ہے، تو لیکن تم نے نہ چاہا۔ تو یہ ہمارے آسمانی باپ کی خوبی ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، ابلیس سے ہماری حفاظت کرتا ہے، برے حالات سے ہماری حفاظت کرتا ہے، بیماریوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ خوبی جو ہے وہ ہمارے خدا کے اندر ہے۔ تو تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے
کہ ہمارا باپ ہمارے لیے تربیت کا وسیلہ ہوتا ہے. ہمارے باپ ہمیں جو سکھاتا ہے ہم وہی جو ہے وہ سیکھتے ہیں. تو ہمیں جو باپ ہیں انہیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو بہتر تربیت دینے کی ضرورت ہے اور بہتر طور سے اپنے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم و تربیت میں لانے کی ضرورت ہے. خدا نے ہمیں یہ سکھایا ہے، خدا نے ہمیں کہ کس طرح سے اپنے بچوں کو تعلیم دو. ہمیں اگر آپ استثنا کی کتاب 6 باب کی 4 آیت کو پڑھیں، وہاں پر لکھا ہے اسرائیلیوں سے خداوند مخاطب ہوتا ہے، اے اسرائیلیوں، خداوند تمہارا خدا ایک ہی خداوند ہے اور تم سارے دل، ساری جان، ساری عقل، ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو وہ احکامات سکھاؤ جو میں تمہیں دیتا ہوں، اور اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے چلتے پھرتے میرے کلام کی تعلیم انہیں دو. تو تیسری بات عزیزو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، اور تربیت میں ہمیں اپنے بچوں کو ہر طرح سے جو ہے وہ ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں تعلیم دینے کی ضرورت ہے، انہیں سکھانے کی ضرورت ہے اور اپنے نمونے سے سکھانے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بس سکھاتے رہتے ہیں، خود جو ہے وہ کام نہیں کرتے. ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں چرچ جائیں، خود ہم جو ہے وہ چرچ نہیں جاتے. ہمیں نمونے کے ساتھ ہمیں دکھانا ہے کہ کس طرح سے تمہیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. آپ خود دعا کریں گے تو بچے بھی دعا کریں گے، آپ خود خدا کے کلام کو پڑھیں گے تو بچے بھی خدا کے کلام کو پڑھیں گے. بعض اوقات ہم زبان سے کہتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، لیکن اصل میں بچے وہی سیکھتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. تو تربیت اور نصیحت میں ہمیں کر کے دکھانے کی ضرورت ہے. خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کے متعلق کہتا ہے کہ میں وہی کرتا ہوں جو میں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. تو باپ جو ہے اس کا فرض یہ ہے کہ کر کے دکھائے تاکہ بچے اس راہ پر چلے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے باپ اپنے بچوں کے لیے اتنے زیادہ تربیت اور تعلیم و تربیت میں سخت ہو جاتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ سختی برتتے ہیں، اور ایسی سختی کہ بچے جو ہیں وہ ان سے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ہر وقت ڈانٹتے ہیں، ہر وقت مارتے ہیں، ہر وقت ان پر ظلم و ستم جیسا سلوک ان کے ساتھ کرتے ہیں. عزیزو، بے شک بائبل میں لکھا ہے کہ تو چھڑی استعمال کر، لیکن ہمیں اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ سارے کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی بہت زیادہ سخت ہو جائیں. ایسے بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو بہت سارے یعنی اپنے باپ کی سختی کی وجہ سے جب باپ گھر آتا ہے بچے چھپتے پھرتے ہیں. کبھی وہ چارپائیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں، کبھی دروازوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور اپنے باپ سے چھپتے پھرتے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے بہت ہی سخت ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ جھڑکے گا، مارے گا اور اس طرح سے. لیکن عزیزو، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں بہت زیادہ سخت اگر ہم ہو جائیں گے، بچے جو ہیں وہ ہم سے دور بھاگیں گے اور بچے ہم سے اپنے دل کی بات شیئر نہیں کر پائیں گے. ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بہتر طور پر ان کی تعلیم و تربیت کے لیے آگے بڑھ سکیں. تو اگر بچوں کے ساتھ آپ کا دوستانہ ماحول نہیں ہے تو وہ آپ سے اپنے دل کی بات بیان نہیں کر سکیں گے. اگر وہ مشکل میں پھنس جائیں گے، کسی معاشرے میں کسی مصیبت میں بھی پھنس جائیں گے، کسی معاملے میں پھنس جائیں گے، تو پھر بھی وہ ڈریں گے آپ سے بات کرتے ہوئے. اور ایسے بہت سارے لوگوں کو، ایسے بہت سارے نوجوان ٹین ایجر بچوں کو خودکشیاں کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ جو اپنے والدین سے اپنے دکھ کو، اپنے معاملات کو بیان نہیں کرتے، کیونکہ ماں باپ آگے سے کیا کرتے ہیں، والد آگے سے کیا کرتے ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے ان کی کسی غلطی کا، انہیں مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، بھگاتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں. عزیزو، آج ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے. آج معاشرے سے مثالیں سیکھنے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام میں سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ بہت نرم ہو جاتے ہیں اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. نہ ہی ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں سخت گیر ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی بہت زیادہ نرم ہونے کی ضرورت ہے کہ بچے ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائیں اور بعد میں ہم سر پیٹتے رہ جائیں اور بچے جو ہیں وہ
اپنی منمانی کرتے پھریں اور بہت ہی زیادہ آپ کی جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں۔ ہمیں اعتدال کے ساتھ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے۔ اور ہمیں اپنے بچوں کی سب سے بڑا معیار تعلیم کا یہ ہے کہ خدا کا کلام سکھائیں اپنے بچوں کو خدا کے کلام کی باتیں سکھائیں۔ جن والدین نے اپنے بچوں کو اپنے کلام، خدا کے کلام کی باتیں سکھائیں، ان کے بچے عظیم ترین انسان بن کر عزیزو جو ہیں وہ ابھرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمیں موسیٰ کی ماں نظر آتی ہے، جیسے کہ تموتھیوس کی نانی اور ماں ہمیں کلام مقدس میں نظر آتی ہے۔ بچپن ہی سے تموتھیوس کے ہاتھوں میں بھی انہوں نے جو ہے وہ نوشتے پکڑا دیے تھے، پرانے عہد نامے کی کتابیں پکڑا دی تھیں اور سکھایا تھا، اور یسوع مسیح کے متعلق انہیں سکھایا گیا، اور وہ عظیم ترین لوگ بن کر جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ چوتھی اور آخری بات عزیزو یہ ہے کہ ہمارا خدا جس نے اپنی خوبیاں انسان کے اندر باپ کے اندر رکھی ہیں، اس نے چوتھی خوبی جو ہے وہ محبت رکھی ہے۔ باپ سے بڑھ کر آپ سے کوئی بھی محبت نہیں کر سکتا۔ ماں بے شک ہم مثال دیتے ہیں، ماں جو ہے وہ سراپا محبت ہے، بے شک ماں بھی محبت ہے، اور باپ بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی ایک ماں کرتی ہے۔ بعض اوقات باپ جو ہے شاید دکھاتے نہ ہوں، یا باپ شاید اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے تھوڑا جو ہے وہ روب دکھاتے ہیں، لیکن اصل میں محبت ماں اور باپ دونوں کی بچوں کے لیے ایک سی ہی ہوتی ہے، اور باپ بھی ویسی محبت کرتا ہے۔ اور میں پہلے میسج میں شروع کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ باپ جو ہے یہ جو ہے وہ ہمارے خدا کی تصویر ہے۔ خدا سراپا محبت ہے، اور خدا نے زمینی باپ کے اندر بھی محبت رکھی ہے، اور ہمیں آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے باپ کی محبت کو سمجھے۔ اس کی مثال دینے کے لیے، باپ کی محبت کی مثال دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے مصرف بیٹے کی مثال دی، جس نے سب کچھ اڑا دیا، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے سب کچھ ختم کر دیا، لیکن جب وہ اپنے باپ کے پاس آئے، اس کے باپ نے اسے باہیں پھیلا کر قبول کیا، اور اس کے باپ نے بڑی محبت کے ساتھ اسے عزیز و قبول کر لیا۔ آج ہمیں اپنے باپ کی طرف مڑنے کی ضرورت ہے، پھرنے کی ضرورت ہے۔ اور کیا ہوتا ہے بعض اوقات، یہاں پر ایک حوالہ ہم نے ملاکی کی کتاب میں پڑھا ہے۔ ملاکی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ خداوند کا بزرگ اور ہولناک دن آئے، میں ایلیہ نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ اور ایلیہ نبی کے بھیجنے کا مقصد بڑا واضح بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف، بیٹے کا دل باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادہ میں آؤں اور زمین کو ملاؤن کروں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایلیہ نبی آ کر رشتوں کو درست کرے گا۔ ایلیہ کی روح میں یوحنا آیا، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے رشتوں کو آ کر درست کرنے کی کوشش کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کو اپنی بیوی بنا لیا۔ اس نے کہا تجھے اپنے بھائی کی بیوی رکھنا درست نہیں، کیونکہ اس طرح سے ان کا گھرانہ تباہ ہو رہا تھا۔ بچے جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف ہو رہے تھے، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، بیٹی باپ سے جدا ہو گئی، اور اس طرح سے رشتے خراب ہو رہے تھے۔ آج جو سب سے بڑا مسئلہ اس دنیا میں ہے وہ یہی ہے کہ رشتے تباہ ہو رہے ہیں، رشتے برباد ہو رہے ہیں۔ لوگ اپنے خون کے پیاسے جو ہے وہ ہو چکے ہیں، اور آپ بہت ساری معاشرے میں مثالیں دیکھ سکتے ہوں گے، اپنے ہی اپنوں کو قتل کرواتے ہیں، باپ بیٹوں کے خلاف، بیٹے باپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی مثال خداوند یسوع مسیح نے کی کہ جب آخری دن آئیں گے تو ایسا ہی ہوگا کہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا، بھائی بھائی کے خلاف، باپ بیٹے کے خلاف ہوگا، اور ان چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کو درست کرنے کے لیے ایلیہ نبی کو جو ہے وہ بھیجا جائے گا۔ تو جس کا مطلب یہ ہے عزیزو کہ ایلیہ نبی کے جذبے میں آج کلیسیا جو ہے چل رہی ہے۔ کلیسیا آج رشتوں کو درست کر رہی ہے، اور کلیسیا پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ رشتوں کو درست کرے، یعنی ایک دوسرے کو درست کرے، بہن بھائی ایک دوسرے کی طرف پلٹیں، باپ بیٹے کی طرف، بیٹا باپ کی طرف پلٹے۔ اور کلیسیا جو ہے یہ خاندانوں سے بنتی ہے۔ اگر خاندانوں میں
یہ کمیاں ہیں تو کلیسیا مسیح کا بدن ہے اس کو بہت ہی زیادہ نقصان ہوگا۔ تو آج فادرز ڈے کے اس موقع پر ہم صرف فادر اور سن کی ہی بات نہیں کریں گے، باپ اور بیٹے کے رشتے کو درست کرنے کی ہی بات نہیں کریں گے۔ خدا آج چاہتا ہے کہ سارے رشتے جو ہے ان کی قدر کی جائے، ان سے محبت کی جائے، اور اگر ہم اپنے رشتوں کو درست کریں گے تو ہماری کلیسیا جو ہے خود بخود، کیونکہ کلیسیا کی اکائی جو ہے وہ خاندان ہے، تو خاندان جو جب درست ہوگا، خاندان مل کر کلیسیا بنتی ہے، مسیح کا بدن بنتا ہے، تو پھر مسیح کا بدن ایک اچھی مسیح کی دلہن بن سکے گی۔ تو اس سے پہلے کہ خداوند کا ہولناک دن آئے، ایلیا نبی کی روح میں آج کلیسیا کو تمام رشتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے گلے شکوے دور کریں، بھائی بہن ایک دوسرے کے گلے شکوے دور کریں، ماں باپ بیٹے باپ، اور اس طرح سے سارے رشتے درست ہوں تو ہی ہمارے لیے یہ جب مدرس ڈے ہم مناتے ہیں، فادرز ڈے ہم مناتے ہیں، ہمارے لیے یہ سارا کام جو ہے درست ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں ان تمام رشتوں میں جو ہمیں دیے گئے ہیں، اصل میں خدا کی محبت نظر آتی ہے۔ خدا نے یہ سارے رشتے ہمیں اپنی محبت کو سمجھانے کے لیے عزیز و عطا کیے ہیں، تو ہمیں اپنے رشتوں کی قدر کریں، ان میں خدا کی محبت کو دیکھیں تو آپ خدا کی محبت کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ باپ کی شخصیت میں ہمیں خدا کی خوبیاں نظر آتی ہیں، خدا کی تصویر نظر آتی ہے۔ جیسے مصر بیٹا اپنے باپ کی طرف مڑا پھرا، اسی طرح سے ہمیں بھی اپنے والدین کی طرف، باپ کی طرف مڑنے کی ضرورت ہے، محبت کرنے کی ضرورت ہے، اور باپ ہمیشہ جو ہے وہ باہیں پھیلا کر اپنے بچوں کو قبول کرتا ہے، اور جسمانی باپ بھی اور روحانی باپ بھی ہمیں ہمیشہ اپنی باہوں میں لے لیتا ہے۔ تو ہمیں آج اپنے رشتوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح سے اپنے باپ کی طرف مڑنے، جیسے مصر بیٹا مڑا اور باپ نے اسے قبول کیا، تو ہمیں خدا کی طرف مڑنا ہے، اپنے آسمانی باپ اور اپنے زمینی باپ کی طرف مڑنے اور پھرنے کی ضرورت ہے، اور رشتوں کو، میرا زور اس بات پر ہے، رشتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور آپ سب کو فادرز ڈے کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ شکریہ بہت بہت۔